سبحان اللہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء سر جسم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسراء جدا حضور کریمہ کا اسراء تسلیم بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و بزرگوں تمام تعریف و عبادت سجدے دے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے درود میرا محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر برادران اسلام حاضرین محترم میرے بھائیوں پچھلا جمعہ آپ حضرات سامنے 13 رجب شریف اور سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولادت کے بعد سعادت نسبت والا اس سال کا دن سبحان وہ ہستی میں جنہوں کا ذکر بھی عبادت جنہوں کے چہرے دیکھنا بھی عبادت وہ ہستیاں کوئی غیر بھی سوال کرے وہ فوراً اس کا جواب اور کئی لوگ انسانہ سے ہوتے شیطان ہوتے ہیں اپنی ابو بڑے کرتے ہیں مگر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نظر یہ طاقت عطا کرتا ہے ایک بندہ دوڑے دوڑے آیا آپ مسجد میں داخل ہو رہے سر مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا اے علی یہ دسو کہڑے جانور ہیں جڑے انڈے دیندے ہیں کہڑے جانور ہیں جڑے بچے دیندے ہیں آپ نے ایک پورا قدم رکھ کے چکیا بھی نہیں سی آپ نے پہلے جواب دے دیتا جن دے کان باہر ہوندے وہ بچے دے دا جن دے کان اندر ہوندے وہ انڈے دے دا سبحان اللہ انا مدینۃ عید وعلی ماؤہا اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر جو دروازہ ہے اس نے مقام ہے تو سرکار کا اپنا مقام ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں اگلا جمعہ خاص معراج شریف کا دن ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جمعہ معراج شریف کا دن پڑے گا اور جمعرات جو ہون آئے 26 رجب شریف ہو گئی تھی رات برکتہ والی ہو گئی تھی 27ویں شب ہو گئی تھی سال دی 27ویں شب میں نسبت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پاک کے نام انشاءاللہ ملک کے نام پر عالم دین بابر خادم حسین خورشید الازری صاحب کا حسین کے صاحب شاہ کی نماز کے بعد قرآن خانی ہوگی اور جماعت 7:45 ہو رہی 15 منٹ لیٹ ہوگی اور قرآن خانی نعت خانی کے بعد ان کا جلد خطاب پھر دعا اور لنگر کے بعد سے تسبیح ادا کی جائے گی جو ہون جمعرات آوے گی
برادران اسلام، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں قرآن مجید فرقان حمید 15ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھی اور اس کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، رب کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر معراج کے ابتدائی حصے کا ذکر ہے۔ ابتدائی یعنی ان کہہ لو کہ زمین کی معراج کا ذکر ہے، اور پھر لامکان کا جو ذکر ہے، آسمانہ کا جو سدرۃ المنتہا کا جو ذکر ہے، وہ 27ویں سپارے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات ہے۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر معراج ذکر کرن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے۔ میرے رب دا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نال پیار ہے، فرض رابطہ ہوئے تے آغاز میرے آقا دی سنت تو ہوتا ہے۔ اسی نماز پڑھ لیں تو اس کا کنا تک ہاتھ لے جانا یہ کتنی ادا ہے، اس سنت کی بھی فرض رابطہ ہے کہ رب نے فرض کا آغاز جو ہوئے محبوب علیہ السلام کی سنت ہوئے۔ اسی روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے لگے ہم کی کر رہے ہیں؟ سحری کر رہے ہیں، سحری سنت کی بھی رب نے فرض کا آغاز میرے محبوب علیہ السلام کی ادا کو اور سنت کو بنتا ہے، اور اختتام کے لئے اسی روزہ کھولنے پر روزہ کھولنا سنت کی بھی، افطاری سنت کی بھی محبوب علیہ السلام کی فرض رابطہ ہوتا ہے۔ ادا حرکت میرے آقا کی ہوتی ابتدا بھی سنت ہوتا ہے اور اختتام بھی اس فرض کا سنت ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر کرنے لگے، رب نے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان لفظ سبحان پاک و ذات کس واسطے رب کو پتا سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیثہ نہیں پڑھتے، ورنہ قرآن مجید کے اندر ایک نبی کے آن کا بھی ذکر موجود ہے، ایک نبی کے جان کا بھی ذکر موجود ہے، مگر قرآن نہیں پڑھتے، حدیثہ نہیں پڑھتے۔ اور میں سمجھنا کہ ایک بات بختی ہے، قرآن حدیث کا مطالعہ نہ کیا جائے اور لوگ محبوب علیہ السلام کی محبت کو دور کیتا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر تو پہلے رب نے اپنا فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات اسریٰ جنہیں سیر کرے بعبدہ اپنے بندے۔ اب تے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام رسولہ کے تاجدار میں سردار بنا، یہ نور ہی کیوں نہیں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت ایسی کسی کی نورانیت فرشتوں کے لیے اسریٰ بعبدہ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، میں صرف واقعہ کی بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، محبوب علیہ السلام کے جوڑوں کی خیرات کا اتفاق صاحب اہل بیت اللہ کی عزت کے صدقے سے، اور یہ ممبر رسول کا صدقہ ہے، ورنہ میرے جیسا گنزا تو عام حالت میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار کے ممبر کا فیض ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف رسمی یا رٹی ٹائی کا جو آپ یہاں کئی سالوں سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، پہلے بازار والا اس طریقے سے جو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں آپ کے سامنے ہر جمعے دعا مانگ کر بیٹھتا ہوں کہ میرے مالک میرے پلے کچھ نہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں، یہ تیرے کرم سے میرے ان کے سامنے تیرے محبوب کا ذکر چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا
کہ سرکار کو بستر کو آپ کا جسم پاک غائب ہی نہیں ہویا، تو لہذا یہ خواب کی بات ہے۔ شیخ عبداللہ کو محدث دیوی جو بر صغیر کا سب سے پہلا محقق محدث ہے، جس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنی بارگاہ سے بر صغیر ہندوستان کے اندر محبوب علیہ السلام نے خود بھیجا کہ میرے پیارے عبدالحق امتی جہاں ہندوستان کے اندر میری حدیث کا فیض پہنچا۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کو سوال ہوتے ہوں گے یا ہوئے ہوں گے یا ہوں گے آگے، بڑا فکر دور آ گیا ہے، تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ آج سوال کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے تو یہ کہہ دیں کئی بڑے فکرے کرے ہوئے، اور ہر دور کے اندر رب نے اپنے محبوب کے دیوانوں، محبوب کے توسل سے عزت دینے کے لیے محبوب کا چوکیدار بنا کے رکھا ہے۔ شیخ عبداللہ کا محدث سے تحقیق کرتے فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج شریف ہوئی ہے مکے میں، اعلان نبوت کے تقریباً 2 سال کے بعد، اور عائشہ پاک میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئی ہیں، نکاح میں آئی ہیں، میرے آقا کے بستر کی زینت بنی ہے، تو کب بنی ہے؟ مدینے شریف۔ اور پھر اماں جو ہے وہ یہ فرما رہی ہے، مگر اماں کے ابے صدیق اکبر سے بھی پوچھیں، صدیق اکبر تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک آقا رہے روح اور جسم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں نامکاں پر تشریف لائے۔ مگر یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ جب ہم لوگ باادب ہیں، اسلام کے اندر ادب پہلی سیڑھی ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم باادب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں باادب ہی رکھے، ادبوں میں کبھی ہمارے دشمنوں کو بھی نہ لے جائے۔ یہ بنیادی باتیں میں آپ کو یہ ذہن میں رکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج ہوئے 34 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ محدثین نے لکھا کہ 33 معراج اور روحانی سن، ایک جسمانی سن۔ اما عائشہ پاک جس معراج کا ذکر کر رہی ہیں وہ روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہیں، اور جو صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ، اور پھر ادھر قرآن مجید پڑھے، روح مع جسم کو جو ہے عبد کہا جاتا ہے۔ رب فرما رہا ہے ہم محبوب کی روح کو نہیں لے گئے، محبوب کو روح مع جسم اپنے محبوب کو نامکاں پر اٹھایا ہے۔ اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو پھر یہاں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عبد اور ہے اور عبد اور ہے۔ عبد انتظار کرتا ہے، مالکہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور عبد وہ ہیں جن کے لیے رب ساری کائنات کو سجا کے، سوار کے، بنا کے، جہنم کے دروازے بند کر کے، جنت کے دروازے کھول کے، محبوب کی بارگاہ میں جنتی سواری بھیج کے، کئی ہزار غلام محبوب کی بارگاہ میں آپ نے آسمان کاشانہ اقدس سے بار کھڑا کر کے جبریل امین علیہ السلام کو اپنا قاصد بنا کے رب بھیجتا ہے کہ جبریل جا کے میرے محبوب کہہ دیں کہ اللہ کا رشتہ کا اعلان لگائے کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ میرے نبی پاک نے کتنے بھی فرمایا کہ مالکہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ہے، وہ کلیم ہے جو کہتے ہیں سونیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر میرے آقا حبیب ہے، کلیم خود عرض کرتے ہیں، مگر حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ رب خود فرماتا ہے جا جبریل میرے محبوب میری بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اسرا بعبدہ، اور پھر عبد اور عبد کے اندر بڑا فرق ہے کہ کہتے ہیں اسی بھی بشر تھے، نبی پاک بھی بشر، مگر تیری گل دے بندے تے تیرا منڈا بھی پتہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں، تیری بڈھی بھی مانتی ہے کہ نہیں، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کریں تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں شادی کر لیں تو خود گواہی دینی پڑتی ہے، رشتہ داروں کو، برادریوں کو، لوگوں کو گواہی دینی پڑتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام
نکاح دی سیدہ زینب سے جب تو نے نکاح کیا ہے تیری گواہی تو میں رب دوں گا. اگر میں اس طریقے سے عبد اور اب تو ہوں کے حوالے سے بات شروع کر دوں تو سارا وقت فطری گزر جائے گا. میرے بھائیوں میری اور آپ کی جو دور جہاں پڑ جائے وہاں بیماریاں پھیل گئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ فلاں کنویں کا پانی نمکین ہے کھارا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے اتنا فرمایا بل ہوا نعمان تو جا کے پتہ کرو تے میٹھا ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دعا میں مقدس مولا کل کائنات کی آنکھ پر لگے تو وہ ٹھیک ہو جائے. صدیق باوقار کی ایڑی پر لگے تو وہ ٹھیک ہو جائے. محبوب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم کا مقام و مرتبہ تو بڑا اونچا ہے. یہاں تو آپ کی آل نبی اولاد علی پیر بیر علی شاہ فاتح کا نام حضرت اعلیٰ کو نبی آپ کا غلام سی تو خاتم سی میرو کہتے میرے مرید کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ نہ وہ ساڑھے پنجابی کے پنڈا دھاوا کے چلا بینی پھڑی ہے نا پہلوانا دا کام بینی پھڑی کا چھڑا رہا وہ نا بینی پھڑی پھڑتا سی تو کوئی ان کے مقابلے تو انہیں پر نہ تو کوئی گھوٹے چھڑا سکتا سی جتا وہ پھڑ لیتا سی. جب انہیں گھوٹ کسی کا پھڑ لیا تو چھڑا نہیں سکتا تو جنہوں وہ اپنا گھوٹ پھڑا سی وہ منٹنی سی لازا تو اپنا گھوٹ چھڑا لیتا سی. ایک دن تاجدارے کو رحمت اللہ علیہ محضر چاہے فرمایا میرو تو بڑے لوگاں دے گھوٹ پھڑنا ہے کسی کا چھڑنا نہیں کہ اپنا چھڑا لے گا میرا بھی پھڑنا نا. حضرت اعلیٰ کو نبی فاطمہ رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنا جدو پھڑایا تو آپ نے فرمایا آپ نے جدو زور لایا تو لجپالا بھی بڑے لوگاں دا پیار ہوتا ہے تو جدو آپ نے پھڑیا فرمایا ہونٹ چھڑا کہنے لگا سونے چھڑاوا فرمایا چھڑا. عرض کی تھی سونے چھڑاوا فرمایا چھڑا بینا کی فرمایا میں تیرا پھیر ایک تو ایتھو نکال کرتا ہے کل قیامت والے دن میرے ہاتھ میں جو تیرا جڑا بینی کبھی نہیں چھوٹی چاہیے. یہ وہ لجبال ہے نصیحت پہلوانیاں بکھانے یہ ایسے لجبال ہیں جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر اسے جہنم میں نہیں جانے دیتے. حضرت بعد میں میرے رسول اللہ بیٹھا میں میرا شریف آپ کے سامنے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. بات آگے سے آگے نکل گئی. آپ حضرت اعلیٰ کو رحمت اللہ علیہ آپ کی حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ جب بات سے بات وہ محفل ہو رہی تھی وہ سمجھوتے کے علاقے کا ایک تھا امیر آدمی مرد دیوانہ وہ آیا اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی آیا تو وہ محفل میں جو ہے وہ پیسے دیتے وہ پیسے دے رہا تھے وہ راسی نے نام نوکر نے بھی پیسے دینے ہوتے جو اپنے موقع انہیں مولوی صاحب نے چوک کے نا مولوی صاحب نے چوک کے پھر دوبارہ دینے آپ نے فرمایا اس نے کیا کیا آپ نے بعد میں محفل کا بولے کے بعد کہا او ملک صاحب پتہ ہے تیرے نوکر نے کی کیتا ہے راسی نے کی کیتا ہے معافی چاہتا یہ گناہ سنا آپ نے فرمایا تیرے میں کی سزا دیا تو راسی پتر سی بڑے حاضر جواب میں کہنے لگا حضور کیوں تیری سزا دیتا میں تیرے کیڑی سزا دے کہ حضور میں 10 فرض کے لیے تجھے سزا دینا فرمان لگے 10 فرض کے لیے فرمایا تیرے بڑے سزا دینے ایسا سنیا اگر سزا دینے آ گیا تو پھر اپنے دادے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ لینا امام حسن کی بارگاہ میں نوکرانی کو کھانے والا برتن گرا تو آپ دیکھنے لگے تو اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھ دی اللہ کی نجول فیکونا فی السرائی حبل الرائی ملکاز اقل الغیز سنیا اپنا مقام و مرتبہ دیکھ اگر تم مجھے سزا دینے کے آ گیا ہے تو جو امام حسن کی بارگاہ کے اندر اس نوکرانی کو سزا دی تھی آپ نے اس سے دعا بھی کر دیا
شمارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھاگے ہوئے بندے کا کافر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، لاجا بندے کچھ بھی نہیں، اور جو اس کے پیارے ہیں اور فرماتا ہے جو میرے پیارے ہیں ہم نے تو ان کو مقام مرحمت یہ دیا ہے سر و علا دیا، وہ چھوٹ چھوٹ بھی بہت فکر وہ خرچ کرتے ہیں، جب جاتے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ارمان کے دعا کے نکل گئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ ایک دوسرے اور پھر فقہی اصطلاح کے اندر عبد تین قسمہ کے لوگوں کے بولے جاتا ہے۔ ایک عبد عابد جو بھاگا ہوا غلام ہو جیسے کافر اور آپ کو کہاں مانتے ہیں منکر ہے میرے آقا کی نبوت کی منکر ہے، اور ایک عبد رقیق ہوتا ہے جو اپنے مالک کا تابع ہوتا ہے، اور ایک فقہی اصطلاح میں عبد معزول ہوتا ہے، اس نے اپنے مالک کو اتنا راضی کیا ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے جا آج تو بعد جو تیرا دل کرے میں تینوں اختیار دیتا، جبیں تیرا دل کرے جو تو کہے گا وہ میرا ہی کرنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام ایسے اپنے معزول ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم ہجرت کی رات کافروں کے اوپر مٹی ڈالے، سرکار فرمائے شاہد الوجوہ میرے آقا علیہ السلام مٹی ڈالے تو ان کے سروں میں پڑ جائے، رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ سویا یہ مٹی جڑی تسی انہاں دے سر تے پائی تسی نہیں ولکن اللہ رمائے تے رب نے انہاں دے سر تے میرے آقا کی ادا کو رب اپنی ادا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا شانہ والے اللہ اکبر میری سرکار دا جب ہاتھ لگ جائے نا وہ تو خوشبوئیں تو ہونے کہ صحابی دی کا چار پیڑیاں سن وہ آپس میں مقابلہ کرن کہ آج کی دے نالوں زیادہ سونی خوشبو ہے لانی آج میں لانی ہائے 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 تو جدوں تھک گئی نا چارے جانیاں تے پوچھن لگیاں تسی کیڑی خوشبو لگا دے ساڑیاں خوشبوئیں تو ود کے پہاڑے کو فرمایا میری طبیعت ناساز تھی بچپن دا عالم سی تے میری ماں میری سرکار بھی بارگاہ وچ لے گئی جدوں سرکار بھی بارگاہ وچ لے گئی تے میرے جسم دے تے دانے نکلے ہوئے سن پھوڑے نکلے ہوئے سن سرکار نے فرمایا یہ سترے عورت کو چھپا کے یہ ناف کو لے کے گھوڑیاں تک رکھی جسم کے اوپر کپڑا لپیٹ کے پھر میرے کو لے گیا اور صحابی اپنی بیویاں کڑیاں دسدا پیا کہ تسی میری خوشبو نال مقابلہ کرنا چاہتے ہو مینوں تے میری ماں سرکار کی بارگاہ میں لے کر گئی اور سرکار نے میرے اوپر اپنا ید اللہ والا ہاتھ لگایا وہ سارے دانے ختم ہو گئے ساری بیماریاں ختم ہو گئی محبوب علیہ السلام کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی میں جس گلی سے گزرتا ہوں جو ہوا میرے سے ماسو سے گزرتی ہے جہاں تک ہوا جاتی ہے خوشبو پھیلتی ہے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ایک عبد ہے ایک عبد الروح ہے میرے آقا علیہ السلام عبد الروح ہے بات حقیقت میں نکل گئی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کے ذکر کے صدقے سے ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اللہ اکبر محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات جدو کہہ رہے ہیں مقام آیا کہ جناب امام مامر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جھونپڑی سرکار نے اس کی کلی عرش کو اللہ بنا چھے آپ نے واقعہ تو کسی سنے میں سے مقصد عرض کرنا چاہتا محبوب علیہ السلام نے ام مامر رضی اللہ تعالیٰ جڑی بکری جڑی چل نہیں سی سکتی چل نہیں سی سکتی ٹر نہیں سی سکتی اجڑ دے نال جا نہیں سی سکتی جڑی گھر وچ کھڑی سی کہنے لگی صدیق بابکر رضی اللہ عنہ ام مامر کہ اگر یہ چل پھر سکتی ہوتی تے اجڑ دے نال جاندی مگر یہ چل پھر نہیں سکتی یہ کمزور ہے نادر بیمار ہے یہ وچوں دودھ کیویں نکلے گا آپ نے آ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ مائی زبان اے بلکہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے گئے اجازت لے گے دربار میں ید
عیب رکھے اللہ اکبر بابو باری صلاۃ و تسلیم اللہ اکبر بابو باری صلاۃ عبد اور ہے عبد اور ہے میرے آقا کی ذات مبارکہ میرے بھائیوں بابو باری صلاۃ و تسلیم آرام فرما جو ساری رات نہیں سوتے اور بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی میرے غلاموں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے ساری رات میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگنے والا محبوب آج پنجابی میں کی کہ لمبی تان کے میرے آقا آج آرام فرما رہے ہیں اللہ اکبر کیوں بے خبر ہو جو غلاموں سے آقا کیا ہے ادھر رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو دولہا بنا کے لے گیا دولہا بنا کے لے گیا یہ تسی سن دے رہے کہ کس طریقے دے رات اور آج جنت میں چھوڑا نال کئی ہزار فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ کریم نجمان قدم شریف ہے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کلیاں چھوڑیا سرکار عرض کی جبریل کلیاں چوم کے جبریل کا اپنا مقام سدرۃ المنتہا کا مقیم سارے نبیوں کا صحابی آسمانی کتابہ دا حافظ جنت کا مقیم میرے آقا دے قدمن اور سرکار چٹائی تے آرام سن اسے دی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھو چار پائی تے نہیں سر چٹائی تے سرکار تسی کسے اپنے ماں باپ کا قدم کرتے آیا قدم چمو تے اگر وہ چٹائی تے آرام کرتے ہوں تے پر حکیمیں چمو کھڑے ہو کے چمو سدرۃ المنتہا دا مقیم میرے آقا دے قدماں وچ ٹکیا رب نے دسیا جبریل تیرا جتنا بھی مقام ہے تیرا ایک پر کھلے تے ساری زمین کو کج لوے اگر اج میرے محبوب دے قدماں وچ اپنی ہستی کو مٹا کے جا ہستی کو مٹا دو شارع بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل کبھی اپنی پوری طاقت بھی خرچ کی دیوں کے نہیں کبھی پوری اپنی طاقت دے نال تو اپنا اظہار کیتا ہے کہ نہیں عرض کی طالب تعالی چار مقام چار میری زندگی میں ایسے واقع ہیں کہ میں پوری طاقت استعمال